الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زبان نار سلوات سامعین محترم، اسے حسن انتظام کہیے یا حسن اتفاق کہ آج اس امام کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے جو محافظ کربلا ہے یا جو بانی آزاداری ہے۔ تھوڑا سا وقت اگر آپ آج دیں تو میں محفل پڑھوں، کیونکہ یہ دو تذکرے ایسے ہیں جن کے فضائل بہت مشکل ہیں، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک جناب سید سجاد، لیکن میں کوشش کروں گا بآواز بلند نعرہ جو مجھ سے بزرگ ہیں ان کے حضور گستاخی نہیں، کم سے کم جو عزادار بچے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ جس کی عزاداری کرتے ہیں ان کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جہاں خلاف چھوڑیں گے وہاں پر وہ نظریات آ جائیں گے جن کی گنجائش ہو، چاہے وہ بلا علی کا مسئلہ ہو یا ازائے حسین کا مسئلہ ہو۔ اگر آپ اپنے ماضی و حال سے جڑے ہوئے رہے، ایک دفعہ بابا زبان نعرہ سلوات اگر آپ اپنے ماضی و حال سے جڑے ہوئے ہو اور گنجائش نہ دیں یا موقع نہ دیں کہ کوئی دوسرا اپنوں کا روپ بدل کر ان نظریات کو خراب کرے، ان ذہنوں کو خراب کرے جس کا تعلق اس فرش اعضاء سے ہے۔ آج مجھے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سوال ذہنوں میں تازہ کر لیجیے کہ امامت دنیاوی عہدہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا عہدہ ہے۔ جس طرح نبی کسی کافر صورت میں پرورش نہیں پا سکتا، اسی طرح امام بھی کسی کافر صورت میں پرورش نہیں پا سکتا۔ بہت ضروری بات ہے ان کی گنجائش۔ جناب سید سجاد کا تعارف کرا دو، میں کیا تعارف کراؤں، جو بچے جانتے نہیں، بچے نہیں تو بڑے تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 2 سال مولائے کائنات کا زمانہ دیکھا، 38 میں ولادت ہوئی ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکل جائے۔ اچھا، اول تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو شیعہ ہیں، یہ ان کا مسئلہ کہ 5 شعبان کو پیدا ہو یا 15 جمادی الاول کو پیدا ہو، آپ کا کیا لگے بزرگان محترم، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ ارے جس کے نبی کی تاریخ کا تعین نہ ہو سکے اس کے اماموں کے سلسلے پریشانی کی کیا بات؟ ہم تو پریشان نہیں ہیں، آپ تو کہلاتے ہی اہل سنت، ایک ہی لیا آپ کا، باقی کی ماشاءاللہ ضرورت نہیں پیدائش کی پتہ کرنے کی، اس لیے کہ پتہ اس کا کرے جہاں سے کچھ مل سکے بزرگان محترم۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے، آپ تک پہنچا دوں۔ جو اردو تاریخیں ہیں ان میں 10 دن کی، کبھی 9 دن کی، کبھی چاند کے آگے پیچھے سے، اور جو اہل پشاور ان کے ہاں تو اللہ سبحان اللہ، ان کے ہاں تو 31 دسمبر کے بعد بھی میسج آیا کہ کل چاند نظر نہیں آیا، کل 32 دسمبر ہوگی۔ تو یہ تو ایک صورتحال مزاح کے انداز میں ہے، لیکن جب 1 سال میں آپ تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے تو 1400 سال کے بعد بھی 1 یا 2 تاریخوں کا زندہ رہ جانا اس بات کی بات دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر تو ہے نا بزرگان محترم۔ دیکھیے تاریخ بھول جانا اور بات کہ فلاں کی تاریخ ولادت کیا ہے، 1400 سال بھولے رہے، پھر ایک دور حکومت آیا جس نے ڈھونڈا کہ تاریخ کیا ہے، اور پورے سال میں تاریخ نہیں ملی، حسین کے قدموں سے جڑ کے تاریخ ملی، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے تو اسی ذکر کے زندہ رہیں گے۔ اگر یہ پریشانی ہے، چاہے 5 شعبان ہو یا 15 جمادی، یہ جو جنتریوں میں مختلف تاریخیں آپ کو ملتی ہیں، اس سے الجھاوے کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کرے ایرانی کیلنڈر، اب جی منتظر بھائی سے پوچھے گا تفصیلات، ایرانی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر، برصغیر کا کیلنڈر، 1400 سال گزر جانے کے بعد کم سے کم تاریخیں مل تو رہی ہیں نا۔
چاہے وہ 15 جمادی الاول ہو یا 5 شعبان ہو، اللہ کرے ایک نہیں 10-12 تاریخ ہے، جو بھی جہاں ولادت منائے گا ذکر تو اسی امام کا کرے گا نا، اسی لیے اس ذکر کو عبادت کیا کہا گیا ہے کہ جتنی عبادت کرو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، بھولے نہیں ہوتا ایک تو یہ ذہن سے نکال دیا۔ اب سندھ کے بارے میں 38 ہجری میں ولادت ہوئی جناب سید سجاد، 2 سال یہ وہ عروج ہے جو مولا کائنات کی خلافت کا دور، یعنی آنکھ جس ماحول میں کھولی باپ تخت حکومت پہ ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اس کی شہرت کہاں تک گئی ہوگی۔ اب ایک سوال ہے ذہن میں، مجھے تیزی سے ایک منزلیں طے کرنے کا، اسی منبر سے بزرگان محترم یہ کام کرنے والے وضو کا طریقہ بتا دے گا، میں بھائی سے پوچھ لوں گا، نماز کیسے پڑھنی ہے کرنے بعد اس سے پوچھ لوں گا، لیکن یہ جو الجھن ہے کہ شہربانوں مسلمان تھی یا نہیں بزرگان محترم، یہ کون بتائے گا؟ یا تو مانے نعوذ باللہ کہ وہ اسلام نہیں لائی تھی، ان کے ظلم میں امامت ضرور پذیر ہوئی ہے، ذہن قبول کرتا ہے بزرگان محترم، تو بتائیے اپنے منبر سے اصل بات کیا؟ مجھے آج اس سے سن لیجیے بزرگان محترم، اپنے نوجوان بچوں تک یہ جناب شہربانوں ہے کون؟ یہ تو اصول ہے نا، حضرت ابو طالب کے ایمان پر آج تک جھگڑا ہے کہ رسول کسی کافر کی گود میں پرورش پا ہی نہیں سکتا، یہ بھی بہت سے موضوعات ہیں کہ آمنہ نے حضرت آمنہ نے اور دائی حلیمہ نے دودھ پلایا نہیں پلایا، یہ موضوعات بات جناب شہربانوں اس وقت موضوع بحث ہے، یہ جناب شہربانوں ہے کون؟ ایران کے بادشاہ یزدگرد لکھا ہے، اصل لفظ ہے یزدجرد، 14 ہجری میں خلافت دوم کا زمانہ، اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ایران جو فتح کیا تھا اس میں کنیزی میں 2 عورتیں آئی تھی جن میں سے جناب شہربانوں تھے۔ سن لیجیے میرا تاریخ، اتنی آسانی سے کہہ دینا آسان، وہ ایران سے کنیزی میں آئی ہوئی موضوع بحث ہے، اور رسول کو تلوار لے جا کر قتل کرنے والے بحث کے مقابلے میں بزرگان محترم، یا تو اس کی وجاہت کیجیے، اور یہ وہ تاریخیں ہیں جو بچوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ جناب شہربانوں کا مقام کیا، بادشاہ کی بیٹی ہے، سن 14 ہجری میں خلافت دوم نے ایران فتح، یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ ایران خلافت دوم کی تلوار سے نہیں فتح ہوا، بلکہ مختار ثقفی کے والد ابو عبیدہ ثقفی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ میں نے کہی امیر مختار کی گفتگو کرتے ہوئے گزارش کی اور اس کو درست کر لی کہ جب ایران فتح کرنے کے ایران میں یورشیں اٹھنا شروع ہوئی، سازشیں ہونی شروع ہوئی اور وہاں بغاوت شروع ہوئی، تو خلیفہ وقت کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو رضاکارانہ طور پر وہاں جائے، امیر وقت ہے، امیر المومنین، بنے ہوئے امیر المومنین، بنے ہوئے امیر المومنین اور اللہ کے بنائے ہوئے امیر المومنین، یہی فرق ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا ایک جملہ کہہ چکے، ایک جنگ میں جانا تھا تو مولا کائنات کے سامنے آئے، یہ مولا کائنات کی کچھ دیکھیں محفل پڑھ رہا ہوں اور محفل کی کچھ تقاضے ہوتے، مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی ہم اس جنگ میں چلے جائیں؟ مولا نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا آپ زحمت نہ کریں، کسی تجربہ کار کو بھیجیے میدان میں۔ ایک جملے میں مولا نے پوری شخصیت کھول کے جو کبھی میدان میں اترا نہ، جو عرب میں کبھی میدان میں نہ اترا ہو، عجم میں جا کے کیا کرے گا بزرگان میں، تو اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ایران کی سازش کو جا کر، تو اس وقت امیر مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا کہ میں جاؤں گا، اور جا کر وہاں جنگ کی تھی اور وہاں شہید ہوئے تھے۔ یہ ہے تاریخ۔ جناب شہربانوں کے سلسلے میں شبلی نعمانی بدترین دشمن اہل بیت مورخ ہے، لیکن یہاں آ کر اس کا بھی ضمیر بیدار ہو گیا اور اس نے زمشری کی یہ روایت کہ یہ کنیزی میں آئی تھی اس کو رد کیا، اور اس کی دلیل کہ 14 ہجری میں یہ دونوں بیٹیاں شہربانو اور گیان بانو، 2 بہنیں، بادشاہ کی 2 بیٹیاں، یہ کنیزی میں آئی، تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بادشاہ 21 ہجری میں 14 ہجری میں 21 برس پر اور 17 ہجری
ہجری میں جو واقعہ ہوا ہے مدائن کی جو فتح ہے، تو 23 برس کا بادشاہ ہے. بادشاہ 23 برس کے بادشاہ میں اس کی بیٹی کا جوان ہونا اور عقل کے قابل ہونا یہ عقل قبول نہیں کرتی. یہ اصل واقعہ لکھا شبلی نے کہ یہ خلیفہ سوئم کے زمانے میں یہ بادشاہ جب ایران کی بغاوت ہوئی تو یہ بادشاہ کو تخت حکومت سے ہٹا دیا گیا اور یہ در بدر پھرتا رہا اور پھر قتل کر دیا گیا. جب مولا کائنات تخت حکومت پہ آئے تو انہوں نے حریث بن جابر کو ایران کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. وہ وہاں گیا، فتنے کو ختم کیا اور بادشاہ کے ان دونوں بیٹیوں کو باعزت طریقے سے لے کر علی کی خدمت میں آئے. علی نے دیکھا، کہا یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور بادشاہ کی بیٹیوں کی توہین نہیں، مولا کائنات کی حکومت ہے نا، بلغارگار معصوم کی حکومت ہے. اور اس کے بعد ان دونوں بہنوں کو جن کا نام شہربانو اور گیان بانو، یہ یزدجت کی دونوں بیٹیاں ہیں، جناب شہربانو کا کام امام حسین علیہ السلام سے کیا. اتنا تو مانیے نا کہ امام کی زوجیت میں آنے والی غیر مسلم ہو نہیں سکتی. ایک توجہ رکھیے، میں بھی تاریخ کو ایک گوشہ ہوں. اور گیان بانو کا عرض کیا محمد ابن ابی بکر، جسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا مولا کائنات. یہ دونوں شہزادیاں. جناب شہربانو کے اسلام کے بارے میں روایتیں موجود ہیں. پیسوں سے خریدی ہوئی کتابوں سے پڑھنا اور بات، اور بزرگوں سے ملی ہوئی کتابوں سے پڑھنا اور بات. کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے واقعہ لکھا، بالکل صحیح واقعہ لکھا کہ جب جناب شہربانو مدینے آ گئی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ مولا نے اسے مسلمان کیا ہو تب عرض کیا ہو، مولا نے کلمہ سنا ہو، 7 کلمے سنا ہو یا 5 کلمے سنا ہو، مولا نے عرض کر دیا. مولا جانتا ہے کہ اس کا ایمان کہاں کامل ہے، امام کا فیصلہ ہے. اب یہ ہمارے علماء کرام نے شیخ صدوق سے لے کر اور بہت سی شخصیتوں نے انہوں نے لکھا کہ جناب شہربانو یہ آ کر بیان کرتے امام حسین علیہ السلام کے عرض میں آنے سے پہلے کہ جب میں ایران میں تھی اور میرے باپ کے بادشاہ کا زمانہ تھا تو میں نے خواب میں مجھے بشارت زیارت ہوئی رسول اکرم کی اور کہا تم کلمہ پڑھ لو، تم میرے حسین کی زوجہ بننے والی. یہ ان کی روایت اور مستند روایت. یہ خود بیان کر کہ چونکہ وہ دور ایسا تھا میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تو 2 روز بعد مجھے خواب میں بادل حسین کی زیارت ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ اس خواب کے عالم میں کلمہ پڑھ کر اسلام لا چکی تھی، جن کو بعد میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا. ان کا نام ہے شہربانو اور دوسری بہن گیان بانو جو محمد بن ابو بکر کے حوالے سے ان کی زوجیت میں آئی ہے. یہ جناب شہربانو کا پس منظر ہے. 10 دن امام کی ولادت کے بعد 10 دن تک زندہ رہی اور اس کے بعد جب انتقال ہوا تو امام کی کریمی دیکھی کہ وصیت یہ کی تھی کہ مجھے میرے باپ کے قریب میں دفن کرنا. خدا کی قسم، اب یہ اس سے بڑھ کے اور آنکھوں میں آنسو آنے والی کیا بات کہ کریم گھرانوں میں آئی تھی، مدینے میں دفن نہیں، کہا وصیت کے مطابق انہیں ایران میں جا کر دفن کیا گیا اور آپ لوگ جو زیارت کرنے جاتے ہیں وہ جناب شہربانو کا وہ روضہ مزار ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں آئی، جن سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے. دو بابا اچھا 2-3 باتیں جتنا آپ مجھے آج میں اپنے حساب سے وقت لوں گا، چاہے 12 بج جائے، مجھے بات پوری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ باتیں بار بار دہرائی نہیں جا سکتی، باقی چیزیں اس میں اس امام کے بارے میں جسے جناب زین العابدین کے جناب سید سجاد کیا، یہ ان کے القاب نام ہے علی بن حسین. لیکن خانوادہ اہل بیت میں 2 ہی نام آپ کو ملیں گے، یا علی ملے گا یا فاطمہ ملے گا. اگر بیٹا ہے تو علی اکبر اصغر اور فاطمہ ہے تو کبرا صغرا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ کا پلٹیے دیکھیے اس مسلک کو محفوظ کیسے رکھا ہے ائمہ کا. یہی 2 نام ہیں جنہیں دنیا مٹانا چاہتی ہے. انہی 2 ناموں سے دشمنی، محبت کرنے والے ان 2 ناموں سے جدا نہیں ہو سکتے اور نفرت کرنے والے ان 2 ناموں کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی. تو خانوادہ اہل بیت میں ایک اصول بن گیا کہ بیٹا ہوگا تو کسی گھرانے میں کسی امام کے گھر میں اس کا نام علی رکھا جائے اور بیٹی کا
नाम फातिमा लिखा जाएगा, और उसके अगर दो है तो बड़ी को सुगरा और छोटी को, बड़ी को कुबरा और छोटी को सुगरा, ये नाम रखे गए अली और फातिमा के हवाले से। समझ रखिए, रसूल की हदीस है कि जो असना शरी मसलक है, इसमें आने वाला पहला अली होगा, चौथा अली होगा, आठवां अली होगा और आखिरी अली होगा। ये रसूल की हदीस है पैदाइश से कबल बुजुर्गान मौजूद, और यही वजह है कि इमामों के नाम रखे गए, उनमें अली, ये चार अली हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, ये सैयद सज्जाद के नाम से, ये नाम नहीं, ये लक़ब नाम है अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा अली। अब जनाब ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब सुन लीजिए, ये लक़ब पड़ा कैसे, और इसकी बड़ी दिलचस्प रवायत है। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इबादत गुजारों की ज़ीनत, आबिदीन की ज़ीनत। इन आबिदीन में कौन कौन है? आदम से लेकर हातिम तक है, और इसमें इबादत करने वाला वो अली भी है जो एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ जाएगा। मैं एक मंजर पेश करूंगा। जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन की जो तौजीह बयान की, एक तो ये बयान किया कि जो ही शिकम मादर से दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी जबीन को सजदे में रख दिया। हातिफ गैबी की आवाज आई कि अना अंता ज़ैनुल आबिदीन, ये ज़ैनुल आबिदीन है जो पहले दिन अल्लाह का शुक्र का सजदा कर रहा हो, उससे बढ़कर इबादत गुजार कौन हो। दूसरी रिवायत और बड़ी दिलचस्प रिवायत, और इसको फैलाया इमाम नमाज पढ़ रहे थे कि शैतान एक अश्तहे की सूरत में नाज़िल, शैतान के रूप पहचाने नहीं जाते। ये तो इमाम का इल्म है ना कि पहचान ली। हमारे आपके ऊपर अगर शैतान आ जाए तो ऐसा हुलिया बनाकर आएगा कि उससे बढ़कर मुतबर किसी और को समझेंगे नहीं, लेकिन जब उसकी शैतानी खुल जाती है तो फिर आप लानत भेजते बुजुर्गान मोहतरम। अब शैतान को ये तो नहीं पता किसको बहकाना है, किसको नहीं बहकाना। ज़की हज़रत मरहूम अल्लाह ने गरीब की रहमत करे, उनका जुमला यही अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कल शैतान ने नबी को बहकाने की कोशिश की, उन्होंने लाहौल पड़ा, वो वैक्सीन दी हुई थी अल्लाह की तरफ से, तो वो दूर हो गया। उसके बाद उसका हुलिया तारीख में लिखा है, जब हजरत इस्माइल को लेकर हजरत इब्राहिम जा रहे थे तो एक बारिश तवील और हुलिये से मुकद्दस नुमा बनकर उसने जाकर ज़ौजा को, हजरत ईसा को जुमला याद आ गया, हजरत इब्राहिम को नहीं बैठे, इसलिए कि मासूम नहीं बहक सकता शैतान। किसको बहकाया जाए तो ज़ौजा, ज़हीर साहब को जुमला सुन लीजिए। और वो जब लाहौर बड़ा दूर हो गए तो कहा आप मुझे पहचाना कैसे? क्या तेरी हरकत ने बताया कि तू शैतान है? ज़हीर साहब को जुमला कहा जो नबी की ज़ौजा को घर से निकलने पर मजबूर कर दे बहका दे, वो शैतानी तो होता है। लेकिन कमाल खतीबों का जुमला है, तेरी हरकत देखा जाए। उसके बाद अब ये नबी है और वो शैतान, वो शर का नुमाइंदा है, ये रहमान का नुमाइंदा। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी आपने तो मुझे पहचान लिया। नबी ने कहा अच्छा तुम मेरा एक सवाल का जवाब का ये बता कि तेरा बस कब चलता है? ज़की हज़रत मरहूम का जुमला है, तेजी से गुजर जाऊंगा, अहले नजर बैठे का तेरा बस कब चलता है? कहा अल्लाह के नबी जब इंसान गुस्से में होना तो वो पूरी तरह मेरे काबू में होता है। ज़की हज़रत का जुमला है कि जब आम आदमी गुस्से में हो तो पूरी तरह शैतान के काबू में होता है, जिसकी वजह शोहरती गुस्सा हो। जिसकी वजह शोहरती हो कि उन्हें गुस्सा बहुत आता हो, ऐसा गुस्सा जो बहन पे जाकर निकलता हो, मैदान में वो गुस्सा कभी आते ही नहीं देखा मुझे। तो जिसकी वजह शोहरती गुस्सा हो वो कोई अमल की जिंदगी का नमाज शैतान से खाली नहीं हो। तो वह का रूप धार कर इमाम नमाज पढ़ रहे थे, आगे करीब बहकाने की शुरू। आज की जबान में करो, इमाम ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उसने आकर इमाम के अंगूठे को चबाना शुरू कर, वो चबाता रहा। इमाम नमाज पढ़ते रहे। 4 मिसरे सुन लीजिए। ये बात
کاش انہیں جا کے کوئی سمجھا دے جو میرے عشق مزاجی کے کہا، جو میرے بابا یہ بات کاش کوئی جا کے ان کو سمجھا دے جو میرے عشق مزاجی کا راز پڑھتے ہیں. میں روتا رہتا ہوں سجاد کے مصلے پر، میری طرف سے فرشتے نماز پڑھتے ہیں. زین العابدین تب وہ جب اجتہاد کا کام نہیں کر چکا، امام نماز تمام کر چکے، تو وہ اپنے روپ میں واپس آیا. تو اس وقت آواز آئی کہ یہ زین العابدین ہے، یہ عبادتوں کی زینت. اور تیسری جو وجہ بتائی کہ کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں. راتوں کو عبادت پہ کھڑے ہوتے ہو، بیت کی طرح پورا جسم ہی درست تھا. امام محمد باقر علیہ السلام نے باپ کا یہ انداز دیکھا تو کہا کہ بابا آپ عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں. تو اس وقت امام نے امام محمد باقر سے کہا کہ جاؤ میرے باجد علی کا وہ جو کچھ ان کے پاس تبرکات سے وہ لے کر آؤ. وہ کھول کے دیکھا تو کہا کہ میری 1000 عبادتیں قربان ہے میرے جد کے علی کی عبادت. اسے زین العابدین کہتے ہیں. وہ فخر کر رہا ہے علی کی عبادت پہ بزرگان محترم. یہ تین توجیہات امام زین العابدین کے حوالے سے اور سید سجاد کے حوالے سے کہ سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار. اس کی تین وجوہات بتائی. ایک تو ولادت کے دن، اس کے بعد سجدہ کرنے کا عمل کیا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب سجدہ نہ کر. دو لوگوں میں اختلافات میں صلح کرا دیا تو سجدہ کر دیا. کوئی نعمت دیکھی سجدہ کیا، کوئی عمل ہوا سجدہ. ارے اس سے بڑھ کے کیا سجدہ ہوگا کہ جلے ہوئے خیمے سے پھپھیوں کو بیریدہ نکلتے ہوئے دیکھتے بھی ہاتھ پر سجدے میں سر رکھ دیا. یہ سید سجاد. یہ القابات ہیں. اس امام سے مجھے تیزی سے گزرنا ہے تاریخ ساری. 2 برس کا زمانہ مولا کائنات کا، 10 برس امام حسن علیہ السلام جیسی جن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن سے ان کا عقد ہوا. میں ازواج پر بھی گفتگو کروں گا اور تھوڑی سی اولاد پر بھی جناب زید شہید کا بھی تذکرہ کرنا ہے. وہ غلط فہمی آ گئی ذہن سے دور. اگر آپ تھکے نہ اور میرا ساتھ ایک دفعہ آواز امام حسن کا دور اور کم و بیش 11 برس امام حسین کی امامت. 23 برس کا سن تھا کربلا. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کا سایہ امام حسن کا دور امام حسین جیسی قداور شخصیتوں کے درمیان جناب سید سجاد کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ جب اتنے بڑے بڑے آفتاب چمک رہے ہوں تو اس میں اب یہ امامت کا ایک اپنا انداز ہے کہ کس امامت کے سورج کو کب طلوع ہونا. یہ اس خدا کا فیصلہ ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا امام کیا ایک منصب طے ہے کہ کس امامت کے سورج کو کب طلوع ہونا ہے. دیکھیے ہماری دنیا میں ایک دستور ہے کہ عام طور پر جو بڑے باپ ہیں ان کے بیٹے ان کو مثال دی جاتی ہے کہ یہ برگد کے سائے میں اگنے والے پودے، جتنی بھی وہ ترقی کر لے گا فوراً کہے گا یہ فلاں کے بیٹے. یہ ایک دستور ہے کہ اگر بڑا آدمی ہو تو ان کے بیٹے ان کے بچے عام طور پر فنک نہیں سکتے، یعنی اس مقام تک نہیں آ سکتے. کتنی ہی وہ ترقی کر لیں وہ کہیں گے فلاں بڑے باپ کے بیٹے. سید سجاد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین کربلا برپا کر چکے. اندھوں کو بھی نظر آ گیا کہ حسین ہے کون بزرگان والا. اتنا بڑا برکت کی حیثیت سے امام حسین سامنے آ گیا. اس کے درمیان امامت کا یہ جو پودا ہے یہ اپنی الگ شان سے نکلا ہے. کمال کیا وہ امام جو امام حسین علیہ السلام ان کی امامت ہے کربلا برپا. منافقت کے چہرے سے نقاب اٹھانا حسین کا کام، منافقت کے چہرے سے کربلا تیار کر کے دینا امام حسن کا کام، منافقوں کو کربلا تک لانا مولا کائنات کا کام. سید سجاد کا کارنامہ کیا ہے؟ سیف سجادی آپ کے ہاتھوں آپ پڑھتے کام کیا کہ دعا کی تعلیم. کسی بڑے عالم دین کا جملہ ہے کہ جو کام علی نے تلوار سے لیا تھا وہ سید سجاد نے دعا سے وہ کام کیا. اور اس دعا سے منافقت کو بے نقاب کیا، مظلوم کو حوصلہ دیا اور ظالموں کی بے کنی کی ہے. اس انداز سے
دیکھیے کربلا جیسا بڑا واقعہ ہو گیا، اب جو بھی حالات ہوں گے ان کی سیاسی حالات آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اب اس وقت معاشرے کی کیفیت ہے، معاشرہ کہہ نہیں سکتا لیکن ضمیر پر ایک بوجھ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. امام نے دلوں کے حالات کا جائزہ لیا. یاد رکھیں ضمیر پہ بوجھ ہو، قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول سے کہہ دو اگر دعا نہ ہوتی تو ہم تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتے. یہ دعا ہے جو اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوتی. اب ضمیر پر بوجھ ہے، اگر کسی ضمیر پر بوجھ ہو، رات کو محراب عبادت پہ ہو اور وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو تو کتنا بڑا سہارا ہوگا. امام نے بنیاد بنا دی، دعاؤں کی تعلیم دی کہ اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگنی، معافی کا طریقہ بھی بتا دیا، ضمیر کا بوجھ بھی کم کرتے گئے. یہ وہ امامت کا کارنامہ ہے جو حسین جیسے برگد کے سائے میں بھی اپنی امامت کا ایک مقام دکھایا سید السجاد. یہ کوئی دنیاوی فیصلے نہیں ہے کہ ایک باپ بڑا ہے تو یہ امامت کا منصب ہے اور اللہ نے طے کر دیا ہے، تعین کر دیا ہے کہ امامت کا کام. دو تین باتیں تیزی سے بتانے ہوتے ہیں. کربلا کے واقع 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا 23 برس کے جناب سید السجاد. میں نے بارہا مجلسوں میں عرض کیا. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام مسند امامت پر بیٹھ جائے تو سن و سال کو نہیں دیکھا جائے، پھر وہ امام وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. رب سے مسائل نہیں ہے لیکن کچھ جملے ایسے ہیں. دعا کے 11 محرم 10 محرم اور شام غریبہ جناب زینب نے خیمے سے سید السجاد کو نکال جلے ہوئے قنات پر بٹھا کر کیا کہا؟ امام زمانہ زینب کا سلام. یہ جملے ہیں نا. اور دوسرا سوال کیا پوچھا کہ اے وقت کے امام ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، ہم خیموں میں آگ لگی ہے بغیر پردے کے نکل جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں. آپ مسائل کی بات میں سنتے ہیں لیکن اسی کے اندر حکمت دیکھیں. اس شہزادی کا کارنامہ دیکھیے، اسی لیے محافظ امامت کہتے ہیں. ابھی امامت کو کربلا میں قتل کر کے باطل یہ سمجھائے کہ امامت ختم ہو گئی. ابھی شام پوری طرح ڈھری نہیں ہے کہ ایک آواز بلندی امام زمانہ زینب کا سلام. بتا کیا رہے کہ امامت کو تم نے قتل کر دیا، جلے ہوئے خیمے سے امامت کو مسند بچھائی. مسائل میں آپ سنتے ہیں کسی امام کی مسند ایسی نہیں بچھی جیسے سید السجاد کی مسند بچھی. اور امام کے امامت کو کنفرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے شرعی مسائل پوچھے جائیں. اس سے جب تک شریعت کی باتیں نہیں پوچھی جائیں گی امام کا منصب اس لیے ہوتا. کیا شہزادی کو پتا نہیں ہے کہ پردے کے مسائل کیا ہے؟ ارے جس کے گھر میں شریعت پل کے جوان ہوئی ہو اسے نہیں پتا، جسے 4 معصوموں نے عالمہ غیر معلمہ کہہ کے پکارا اسے نہیں پتا. لیکن وہ پوچھ اس لیے رہی ہے کہ بتانا چاہتی ہے کہ امامت بھی زندہ ہے اور شریعت بھی زندہ ہے. لیکن مجھے اب اصول کیا ہے؟ جب امامت کو منصب مل گیا اب بااختیار ہے جناب سید السجاد کہ وہ ہر فیصلہ خود کر سکتے، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جائیے تاریخ پڑھیے. کربلا 11 محرم کو ایک سفر شروع ہوا، زندان شام میں ختم ہوا. یزید نے وقت کے امام کو بلایا، سید السجاد کو دربار میں بلایا اور کیا کہا کہ علی ابن حسین ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ مدینے جاؤ گے یا کربلا سے ہو کے جاؤ گے. وقت کا امام ہے، پورا اختیار رکھتا ہے. عزاداری سمجھ لیجیے بزرگان مطلب، میں بچوں سے گزارش کر رہا ہوں عزاداری کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. امام اپنے پورا اختیار رکھتے ہوئے بھی عزاداری میں مداخلت نہیں کر رہا. کیا کہا ہے جملے؟ کیا کہا ہے کہ یہ میں امام میرے پاس پورا اختیار ہے لیکن اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ حسینیت کی فتح کا نام ہے اور یہ میری خودی سے پوچھ کر جواب دوں گا. کیا کرا جناب شہزادی نے میدان کربلا میں امامت کا اعلان کیا، شریعت کی زندگی کا اعلان کیا اور امام وقت نے حسینیت کی فتح کا سہرا اس بی بی کے سر جو اس تحریک کی بانی منصب امامت کو خود فائز واپس آ کے پوچھا. اور اس وقت آپ سنتے ہیں کہ وقت کے امام نے آ کے پوچھا کہ پھپھی اماں میں حکم لگائی ہم کیا کریں، بنیاد رکھنے کی فرشیدہ. امام نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، امام نے اپنی رائے نہیں دی. کہا پھپھی آپ کو اختیار
ہے بزرگان محترم، بعد میرے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیجیے، لیکن رات کو سوچیے گا ضرور کہ امام نے کوئی فتویٰ ثابت نہیں کیا، امام نے اس کی جزیات کو طے نہیں کیا کہ پھوپھی اماں جیسے آپ چاہیں گی ویسے بچھائیں گی، جس طرح فرش ازا کی بنیاد جناب زینب نے شام میں رکھی اسے جناب سید سجاد نے دوسری طرح جاری رکھی، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی جاری رکھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی۔ آج 5 معصومین نے اسی تاثیر میں فرش ازا کو بچھایا ہے، یہ کمال ہے جناب زینب، اسی لیے اسے بانی ازا کہتے ہیں۔ اور میں تیزی سے منزلیں طے کر لوں کہ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، لیکن اس کے بعد تاریخ خاموش نہیں، ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اصل کارنامہ وہاں سے شروع ہوا۔ 61 ہجری میں یزید نے قتل حسین کیا، اس کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھا، 62 ہجری 63 ہجری 64 ہجری میں فنار ہوا، 3 سال یہ مردود زندہ۔ واقعہ حرہ پیش آیا جب اسیران کربلا کا قافلہ مدینے پہنچا تو مدینے میں قتل حسین کی واقعہ سنا تو وہاں جو وہاں کا حاکم تھا اس کو معذور کر کے عبداللہ بن عبداللہ کو اپنا حاکم بنایا وہاں کے شیعوں سے۔ یہ جناب عبداللہ کون ہے؟ جنہیں غسیل ملائکہ کہتے ہیں۔ رسول کے دور میں جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے رسول نے کہا کہ ان کو غسل ملائکہ دیں گے، غسیل ملائکہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن عبداللہ، ان کو اپنا حاکم بنایا، تو سمجھیے کہ ایک طرح سے اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن یزید کے دل کو ابھی چین نہیں آیا، جو بدترین شخص تھا اس پورے معاشرے کا، اس کا نام ہے مسلم بن عقبہ، اسے ایک لشکر دے کے بھیجا۔ اب یہ واقعہ ہو رہا ہے، بچے بیٹھے، یہ تاریخ کا واقعہ بدترین داغ ہے مسلمانوں کے سینے پر، چہرے پر، کہ کہا کہ جا کے مدینے کو تالا کرو، جو صحابہ کا نوکر ہونا اور بات، کبھی واقعہ حرہ، کبھی ان نوکروں سے واقعہ حرہ بھی پوچھا کرے۔ کہا کہ مدینے پر حملہ کرو، مدینے کو فتح کرو، 3 دن تک مدینے کی ہر عورت تم سے مباح۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب رسول کی بیٹیاں۔ 3 دنوں میں جو صورتحال ہوئی اس کے بعد کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ یہاں کوئی عورت شادی کے قابل ہے، جسے 3 سال تک یہ کیفیت رہی، اور 1000 وہ اولادیں اس دنیا میں آئی ہیں جن کے وجود کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو مسلم بن عقبہ نے۔ اس کے بعد اسی بدترین آدمی نے اب ان حالات میں جناب سید سجاد کا کردار کیا تاریخ میں ڈھونڈیے۔ یہ مدینے میں نہیں، یہ اپنے گاؤں میں جا کر، مدینے سے باہر ایک گاؤں، وہاں جا کر آباد ہوا، لیکن کردار دیکھیے گا۔ عبداللہ بن زبیر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جب مسلم بن عقبہ فلسطین میں مر گیا، حسین ابن نمیر کو لشکر کا سالار بنایا، وہ جا رہا تھا تو یزید فنار ہوا، یہ سارا واقعہ ہے، میں تیزی سے آپ امیر مختار کے بارے میں سن چکے ہیں۔ کمال دیکھیے گا، مروان بن حکم جب مدینے مکے میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی اور فوج کو تتر بتر کرنے کے بعد مضبوط ہوا، تو اس وقت مروان کا کردار دیا اور سید سجاد کا کردار دیا۔ ان حالات میں اسے قتل کیا جانے لگا۔ اب یہ بھی تاریخ ہے، بہت قریب بیٹھا ہوں، کہ اپنوں کے درمیان برقع پہننے کی روایت آج کی نہیں ہے، یہ پہلا کام مروان نے کیا۔ ظاہر بات ہے جس کو جیسے منتقل ہوا ہوگا وہی اس کا عمل کر رہا ہوگا، سے پریشان ہونے والی بات نہیں۔ خود برقع پہن کے وہاں سے نکلا اور اس نے ایک جملہ خط لکھا کہ اے فرزند رسول، میرا خانوادہ محفوظ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے دل دیکھیے سید سجاد۔ کہا تم اسے میرے گھر چھوڑ داؤ، وہ ان کے امام کے گھر رکے، ان کے بیوی بچے، یہ برقع پہن کے نکلا، امام نے بحفاظت اس قافلے کو، کہیں سے مصائب شروع ہو جائیں گے لگانے مطلب۔ حسین بن نمیر یہ سید سجاد کا کردار بنا۔ حسین بن نمیر جب فنار ہونے کی اطلاع ملی تو یہ لشکر تتر بتر ہو گیا اور یہ بھاگنا شروع، بھاگ کے جانے لگا۔ تو مکے سے باہر سید سجاد نے خیمہ لگایا ہوا کہ سفر پہ جانے رات کی تاریکی میں جب وہ آیا تو اس نے پہچان لیا کہ فرزند رسول۔ امام نے استقبال کیا، مسافر ہو، خیمہ لگایا، اچھا کھانا اسے مہیا کیا،
پانی پہنچایا. اس نے سوچا کہ شاید مجھے فرزند رسول نے پہچانا نہیں. رات کے آخری پہر میں ایسا نہ ہو کہ کل پہچان لیں مجھے قتل کر دیا جائے. تو رات کے آخری پہر میں گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی مسافر جانا چاہتے ہیں تو کچھ زیادہ سفر ساتھ لے جاؤ, کچھ پانی ساتھ لے جاؤ. جب یہ عمل ہوا گھوڑے سے اتر آیا. کہا فرزند رسول تم نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میرا اکبر ایسا نہیں کہ میں تجھے بھول, بس فرق یہ ہے کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے تم ہمارے یہاں نہیں آ رہے. یہ کہتے تھے بزرگان محترم. 64 ہجری میں یزید فی النار ہو. اس کے بعد دیکھیے کن ظالم بادشاہوں کی دور حکومت گزارے. یزید کا دور, اس کے بعد تھوڑا سا دور آتا ہے بعض جگہ 4 مہینے, لیکن یہ بتانا بچوں کو بہت ضروری ہے. وہ ماوی ان کے قبر میں آپ جا کر سلام بھی کرتے ہیں شام میں. ماوی بن یزید کوئی 2 مہینے کم سے کم حکومت ہے. اس کے بعد اس نے خطاب کیا, وہ منبر پہ آیا اور کہا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اس سے خون حسین کی بو آتی. تو کسی نے کہا کہ یہ تیرے باپ دادا کا. کہا میرے دادا نے بھی علی کا حق مارا, علی کے ہوتے ہوئے اس منبر میں بیٹھا اور میرے باپ نے بھی حسین کا حق مارا. یہ تقریر کی اور یہ کہہ کے تخت سے اترا. لیکن یہی مروان اس نے کہا کہ تم کیا حضرت عمر کی طرح شورا کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تیز آواز میں کہا کہ اپنی زبان کو خاموش رکھ. تم کون ہوتے ہو میری بات کی تعمیل کرنے والے؟ میں نہ اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہوں نہ تم سے کوئی تعلق رہنا چاہتا ہوں. میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. صرف یہ ایک جملہ ہے, یزید کا بیٹا ہے, اس ایک جملے نے معاویہ بن یزید کو قابل سلام بنا دیا جس کا روضہ موجود ہے. یہ کردار مطلب یہ تاریخوں کے وہ چیزیں ہیں جو بچوں تک پہنچنی چاہیے. 64 ہجری 65 ہجری توابین کا دور ہے. 66 میں میرے مختار نے خروج کیا اور یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے. اور مجھے 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہیے. یہاں وہ اہم بات ہے جس کے لیے ساری زحمت ہے. 66 میں میرے مختار نے جس طرح خروج کیا اس پر بھی دیکھیے اعتراضات پہلے دن سے شروع ہوئے کہ ان کی والدہ کا دین کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. سارے اعتراض اسی پر. یہ کہنا کہ امیر مختار کو امام نے اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے سجاد نے اجازت دی, خاموشی اختیار کیا. وہ ایک چینل بنایا, ایک تفصیلی بحث ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. میرے مختار میں گفتگو تفصیلی کر چکا ہوں. مجھے جو بات کرنا دیکھیے یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ امام ہے اور امام جو کرتا ہے وہ حکمت امام ہوتی ہے. وہ آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تو آپ امام نہ بن جائے. آپ کو تو پیشے امامت سمجھ نہیں آتی تو امامت کہاں سے سمجھ آئے گی. مطلب پوری طرح آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے متفق نہیں ہوتے تو امت کیسے متفق ہو جائے گی. لیکن یہ حکمت امام نے خاموشی اختیار کی. خاموشی کو اختیار کی اس لیے کہ سند موجود. معصوم اگر کوئی کہہ دے تو وہ قول معصوم, کر کے دکھا دے تو وہ فعل معصوم. اور اگر تقریر اختیار کر لے یعنی سکوت اختیار کر لے تو اس کا درجہ بھی قول و فعل کے برابر. قتل حسین قاتلان حسین کے قتل کی اجازت مانگی میرے مختار نے, امام نے سکوت اختیار کیا. کیا مطلب ہے؟ خاموشی اختیار کر کے چینلائز کر دیا کہ محمد حنفیہ سے جنت لے لو. کیوں چینلائز کیا؟ اس لیے کہ امام ہے جانتے کہ قاتلان حسین کا بدلہ لینے والا 12واں آئے گا جو پردہ غیبت میں ہوگا. ان کو تو نہیں پتا اس وقت لوگوں کہ پردہ غیبت اگر بطور وارث سید سجاد اجازت دے دیتے تو قاتلان حسین کا انتقام ہو جاتا. یہ عدل الہی کے خلاف ہے. قاتلان حسین کا انتقام وہی لے گا جو پردہ غیب سے ثابت ہوگا. دیکھیے مجھے جملہ کہنا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے کہاں کہاں تک جائے گا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر اس وقت اجازت دے دیتے تو صرف وہی قاتلان حسین ہوتے جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور اصحاب کا قتل کیا. یہ حکمت امام ہے. آخری امام تک چھوڑ دیا کہ ان میں صرف قتل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جب جس انداز سے چاہے فضائل کو قتل کرے چاہے ان کے مطلب کو قتل کرے وہ سب تلوار کی زد میں آئے گی. امامت کی شان ہے. جو ظاہر ہوگا امام اس کے اور بہت سے کاموں میں تب تک شعر سنا تاکہ بات آسان ہو جائے. سنا ہے اپنے عمل پر تجھے ہے ناز بہت, قدم بڑا کشش ذوالفقار پیدا کر. جو چاہتا ہے ظہور امام ہو جائے تو اپنے جیسے 72,000 پیدا کر. یہ روایت بھی کمزور نہیں, بزرگان پلے آنچی موجود
لہو اس کو چومتا ہوا. خاموشی آپ کی مجھے پتا ہے کیوں اختیار کی بزرگان محترم. آپ کے وہاں کو پل ہٹا دینے سے امام کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہٹ سکتی بزرگان محترم. نشان مٹا دے. یہ آج کی بات نہیں 1400 سال سے کہ امام نے جو باتیں کہی اس کو چھپا دے. لیکن جب ظاہر ہونا ہوگا تو یہ اللہ کی شان ہے کہ حق کو بے سر و سامان کرتا جاتا ہے, باطل کو رسی دراز کرتا جاتا ہے. لکڑی کے تختے پر دریائے نیل پر بہنے والا حق کا نمائندہ ہے اور قتل کا اعلان کرنے والا فرعون وہ باطل کا نمائندہ ہے. مجدیق سے جانے والا ابراہیم حق کا نمائندہ ہے اور نمرود کی آگ روشن کرنے والا باطل کا نمائندہ ہے. بچنے والا ہمیشہ حق ہوتا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں جو باقی رہتا ہے اسے حق ہوتا ہے. اب بچے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, جمعرات کی محفلوں میں گزارش کر چکا ہوں کہ حق ملے گا تار سے لے کر تلاش کرنے سے نہیں ملے گا, کسی کے پیچھے چلنے سے حق نہیں ملے گا. سمپل سا اصول بتا دیا رسول نے, جس نے نماز بتائی, جس نے روزہ بتایا, جس نے حج بتایا, جس نے زکات بتایا, اسی نے بتا دیا کہ حق کے سلسلے میں پریشان نہ ہو. یہ دیکھو جہاں جہاں علی ہے وہیں وہیں حق ہوگا, اس لیے کہ کہا ہے کہ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھر جائے. علی جدھر پھرے گا حق ادھر پھرے گا. علی کو حق کے پیچھے نہیں پھروایا. ہمیشہ اتباع وہ کرتا ہے جو معمول ہوتا ہے, جو کم درجے کا ہوتا ہے. جو بڑے درجے کا ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے. کیا کہا کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی کو علی پھر جائے. اس کا مطلب ہے حق چھوٹا ہے علی بڑا ہے. یہ دیکھو جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے. تو بہت آسان ہے, نعرہ لگا کر دیکھ لو کہاں کہاں علی ہے. چہرے پر ہے یا نہیں ہے, دل میں ہے یا نہیں ہے. آخری جملے زیادہ وقت لے لیا آج. یہ باتیں وہ ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے. جناب سید سجاد کی اولادوں کے سلسلے میں 11 بیٹے اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. مشہور جناب فاطمہ بنت حسن زوجہ اور کئی اور ازواج کا ذکر ہے, لیکن جو سب سے اہم ہے وہ جو زید سادات یہاں بیٹھے ہیں, جناب زید شہید کا تذکرہ بہت ضروری ہے. یہ زید شہید کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب محمد باقر علیہ السلام ولادت ہوئی اور منصب امامت, لیکن زید شہید کا جو مرتبہ ہے وہ سن لیجیے اماموں کا قول. یہ جناب زید ہے کون؟ امیر مختار نے جو جب کوفے پہ حکومت قائم کی تو جو پہلی چیزیں بھیجی ہیں ان میں امام کے حصہ نکال کر خود کی رقم اور کچھ کنیزیں بھیجی. ان میں ایک کنیز کا نام ہے حورا. ابھی امیر مختار بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. جناب سید سجاد کی روایتیں موجود ہیں, خواب میں دیکھا کہ رسول کی زیارت ہوئی اور کہا کہ ایک حورا نامی کنیز آئے گی, تم اس سے عرض کر لینا, اس سے اللہ تمہیں وہ بیٹا عطا کرے گا جو تاریخ میں زندہ رکھے گا. جناب زید شہید اور پھر گیا بھی نے زید ہمارے تاریخ ہے. یہ ایک عجیب تاریخ میں ابھی 2-3 جملے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں گا تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. بزرگان گرامی ایک نوکری اس طرح سے ملی ہے اور اس نوکری کو میں جس حد تک کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں تک منتقل کر دوں, جو اپنے بزرگوں سے ورثہ ملا ہے وہ منتقل کر دوں. بزرگان یہ جو حورا ہے صرف اس کی آمد لکھی کہ اسے امیر مختار کے سپاہی لے کر سفید ملبوس میں لباس میں ملبوس یہ مستور دروازے پر دستک ہوئی. تو امام نے جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ آستین کے کپڑے کو چٹکی سے پکڑا ہوا ہے. تقدس کا یہ عالم ہے. اور کہا کہ امیر مختار نے یہ بھیجا ہے, اس کا نام حورا ہے. اس سے جناب سید سجاد کا عقد ہوا اور اس سے جناب زید پیدا ہوئی کی آپ زیارت کربلا میں کر کے آئے ہیں. یہ وہ زید شہید. یہ جناب زید شہید سے 40,000 کا لشکر تیار کر کے, اب دیکھیے منصب امامت پہ فائز نہیں ہے لیکن یہ طریقہ امامت ہے کہ انہوں نے خروج کیا. اب وہ محسوس نہیں ہے جو بھی یہ بحث بات کی ہے, لیکن ایک جو منظر جو میں آپ کی خدمت پیش کر انہیں قتل کیا گیا اور متفق علیہ تاریخ ہے کہ 4 سال تک انہیں دارالعمارہ پر لٹکایا گیا. اس کے بعد اتار کر انہیں نظر آتش کیا گیا, جلایا گیا. مجھے ایک سوال کرنا, کسی ایسے آدمی کو
جس کی میت کو اس لیے جلدی دفنا رہے تھے، کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ، اسے جلدی دفنا دو ورنہ جسم سے بدبو آنے لگے۔ مجھے بتائیے 4 سال تک جو لاش دارالامارہ کو لٹکی ہوئی ہے وہ جلانے کے قابل ہے تو جلائی جا رہی ہے نا، اور یہ متفق علیہ لکھا ہے کہ نہ کوئی وہاں تعفن پھیلا نہ جسم کو کچھ ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں بزرگان گرامی نور امامت منتقل کیسے ہوا؟ شہید ہے، شہید زید شہید کے نام سے مشہور ہے 4 سال کے بعد، اور پھر ان کے بیٹے جناب یحییٰ بن زید شہید کو بھی اسی طرح قتل کر کے ان کی آنکھ کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ بغض کی وہ انتہا ہے، اور یہ جناب سید سجاد کا کمال ہے بزرگان محترم۔ باقی سب چیزیں اپنی جگہ۔ دعا کے لیے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، آنسو آ جائیں گے تو دعا ہو جائے۔ جناب سید سجاد کا کمال ہے، جہاں دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جہاں اور بہت کام کیا ہے، وہاں ایک عمل دیکھیے گا۔ یہ جو فرشیدہ امام جناب شہزادی زینب نے شروع کی ہوئی ہے، مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا سید سجاد سے بہتر کوئی واقعات کو بیان کر سکتا ہے؟ وہاں روایتوں کے نہیں، وہاں تو دیکھے ہوئے واقعات تھے نا، لیکن امام نے خود نہیں بیان کیا، خود فرشیدہ میں واقعہ۔ شہاب الدین ظاہری ایک بہت بڑی شخصیت، مثلا کہ جعفری سے تعلق نہیں لیکن مدینے کی بڑی نامور شخصیت، واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد دعا۔ امام کی خدمت حاضر ہوئے، کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ بس یہ جملہ کا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا شاہ الدین ظاہری تم نے انصاف نہیں کیا، جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے ہوں انہیں شادی کی خوشی میں بلا رہے، خلق عظیم کا نواسا ہے، خوش خیال ہے۔ کہا شاہ الدین ظاہری رک جاؤ، تو ہمیں بلانا چاہتے ہو نا؟ کہا مولا۔ کہا تم ایسا کرو، شادی سے پہلے میرے بابا کی فرشیدہ بچھا دو۔ ابھی تاریخ کا واقعہ، شاہ الدین واپس آیا، سارے خوشی کے آثار مٹائے، فرشیدہ بچھائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کرنے لگے۔ امام کو آتا دیکھا، امام کا ہاتھ چوما، لا کر تخت پر بٹھایا۔ یہاں سے وہ روایت ہے بزرگان گرامی جو مجلس کے تقدس کی بنیاد بناتی، لا کے تخت پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھ گئے۔ ذاکر نے جب مصائب پڑھے کسی مقامی ذاکر نے بزرگان گرامی امام، تو دیکھا کہ سید سجاد وہاں نہیں بیٹھے بلکہ جہاں لوگوں نے علائم اتارے نا وہاں بیٹھے، جا کے قدموں میں گر گیا۔ کہا مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ کہا شاہ الدین ظاہری تم نہیں دیکھ سکو گے، جب پڑھنے والے نے علی اکبر کی بچی کا ذکر کیا نا، میں نے دیکھا رسول نے مدینہ چھوڑا، علی نے نجف چھوڑا، میری ماں نے بقیہ چھوڑا، ان کے ہوتے ہوئے میرا مقام وہ نہیں بنتا جہاں تم نے بٹھایا تو میرا مقام وہ بنتا ہے۔ بزرگان محترم اس دن سے آج تک کی روایت ہے، بار بار گزارش کرتا ہوں یہ امام کی شروع کی ہوئی چیز ہے، اس لیے فرشیدہ امام کیوں بیٹھے؟ جیمل خزائی تم ممبر پہ بیٹھو، کمیت حسنی تم ممبر پہ بیٹھو، ہارون مقفوف تم ممبر پہ بیٹھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اگر ان روایتوں کو بیان کرنا ہوتا تو کیا جناب سید سجاد سے بہتر کوئی بیان کرتا؟ لیکن امام کی نظر دیکھ رہی ہے کہ اگر امام مجلس سے خطاب کرتے تو پھر روایتیں منسوب ہو جاتی کہ معصوم کے علاوہ کوئی مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ امام نے کیا عمل اختیار کیا؟ تم ممبر پہ بیٹھو، ہم فرشیدہ پہ بیٹھیں گے، تاکہ پڑھنے والے کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے، ہماری شرکت کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے۔ بزرگان گرامی یہ وہ تہذیب ہے جو سید سجاد نے، جناب امام ظہر العابدین نے، ہمارا سلام ہو۔ ایک جملہ سن لیجئے دعا کے لیے، جس نے دعا کی تعلیم دی ہو، جس نے سکھایا ہو کہ دعا کیسے کرتے بزرگان گرامی، اس کے آج جشن ولادت ہے، اس میں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن صاحب کا جملہ ہے جب بڑے گھروں میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جائے، مانگا نہ کرو، اس لیے کہ مانگو گے تو جتنی تمہاری وسعت ہے اتنا مانگو گے، جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو جتنی ان کی عطا کی حدیں ہیں اس حساب سے عطا ہوگا۔ تو آئیے اس بارگاہ میں جھولی پھیلا کر، یہ بارگاہ بھی حسین کریم کی بارگاہ ہے بزرگان گرامی، امام حسین کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑے ہو جائیں کہ اے معمار کربلا، تیرے گھر وہ آیا ہے جسے سید سجاد، جسے زین العابدین کہتے ہیں، ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہیں۔ اے پروردگار اس مولود کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار، جہاں جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے جو پریشان حال مومن ہے پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ عاشق جعفر جعفری صاحب، مصطفیٰ جعفری صاحب اور محمد علی ملاح صاحب یہ پریشان ہے پروردگار، تجھے سید سجاد کی پریشانیوں کا واسطہ جملہ ہے بزرگان گرامی،
یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے کہ سید سجاد کی پریشانی کیا تھی. دو باتیں آج تک سمجھ نہیں ہیں کہ سید سجاد کو بیماری کیا تھی اور سید سجاد کو پریشانی کیا تھی. یہ امام زمانہ اللہ کرے جب ظہور فرمائیں گے وہ شخصیتیں جب ولادت ہوئی ہے سید سجاد کی تو والا کہنا صرف جملہ گھر میں آ کے کہا مبارکباد نہیں زینب ام کلثوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اس بچے کے سامنے تمہارے سر سے ریزہ نہ ڈالتے اس لیے کہ باپ کی طرف سے ہاشمی غیرت ملی ہے اور ماں کی طرف سے شاہی خون ملا ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا. اس امام کا امتحان کیا تھا؟ کوفہ و شام کے بازاروں سے پوچھو پروردگار تجھے اس ذکر کا واسطہ ہمارے سے بات قبول فرما, جو بیمار ہونے شفا کامل اور عاجزہ عطا فرما, جو مقروض ہونے قرض سے نجات دلا. جہاں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ پروردگار, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. یہ جو حدیث کتاب کا سلسلہ ہے یہ مخلصین کا شکر کیا ہوا ہے پروردگار, یاد رکھیے انہیں سیاست سے آلودہ نہ ہونے دیجیے اس لیے کہ اس کی پاکیزگی اسی میں ہے. جناب سیدہ کا ذکر ہے اور جناب سیدہ کے ذکر کے ساتھ سیاست کو وابستہ نہ کیجیے گا کیونکہ یہ وہ سیاستیں ہیں جو جناب سیدہ کو دربار تک لے گئی تھی. پروردگار ہمیں ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ ہے پروردگار, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. ہمارے بچوں میں یہ سلسلہ ہماری وراثت منتقل فرما, ہمارا شمار کسی اور کے ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں عزیزان مظلوم کربلا میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ